فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد پورا جزیرہ عرب بدل چکا تھا۔ کل تک جو قبائل اسلام کے خلاف تھے، اب وہ یا تو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان کی طاقت کو تسلیم کر چکے تھے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، طائف بھی مسلمانوں کے زیر اثر آ چکا تھا اور اب اسلام کی روشنی پورے عرب میں پھیل رہی تھی۔ لیکن اسی دوران شمال کی طرف ایک بہت بڑی طاقت موجود تھی، رومی سلطنت۔ روم اس زمانے کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے زیر اثر شام، فلسطین اور ارد گرد کے بہت سے علاقے تھے۔ جب روم کے حکمرانوں کو خبر ملی کہ عرب میں ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے اور وہ لوگ تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، تو انہیں خطرہ محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ شام کے سرحدی علاقوں میں رومی فوجیں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ یہ خبر مدینہ تک پہنچی۔ یہ ایک بڑا خطرہ تھا، کیونکہ اگر رومی فوج عرب پر حملہ کرتی تو مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کو سمجھا اور فیصلہ کیا کہ دشمن کے حملے کا انتظار کرنے کی بجائے مسلمان خود پیش قدمی شروع کریں گے۔ یہ سفر کسی عام جنگ کی طرح نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ اور عرب میں شدید گرمی تھی۔ صحرا کی ریت آگ کی طرح جل رہی تھی، درختوں پر پھل پک چکے تھے اور لوگ فصلیں کاٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب لوگ سفر کرنے سے بچتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہمیں تبوک کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تبوک مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر دور تھا۔ یہ لمبا، سخت اور خطرناک سفر تھا، اور سب سے بڑی بات، اس بار دشمن رومی سلطنت تھی۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، لیکن حالات بہت مشکل تھے۔ مدینہ میں غربت بھی تھی، سواری کم تھی، کھانے کا انتظام بھی مشکل تھا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام آگے آنے لگے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق مدد کر رہا تھا۔ کوئی کھجوریں لا رہا تھا، کوئی کپڑے، کوئی اسلحہ، کوئی اونٹ۔ یہ منظر ایمان اور قربانی کی عظیم مثال تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی مدد کے لیے لوگوں کو ترغیب دی تو ایک صحابی آگے آئے۔ وہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مزید 200 اونٹ اور پیش کرتا ہوں۔ پھر تیسری بار آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 300 اونٹ اور 1000 دینار پیش کرتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ سخاوت تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے۔ جہاں امیر صحابہ مال دے رہے تھے، وہیں غریب صحابہ بھی پیچھے نہیں تھے۔ کچھ ایسے صحابہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں، مگر ہمارے پاس سواری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ سن کر وہ صحابہ واپس چلے گئے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے کہ وہ روتے ہوئے واپس گئے، کیونکہ ان کے پاس جہاد میں جانے کے وسائل نہ تھے۔ یہ ایمان کی ایسی مثال تھی جس کی تاریخ میں کم مثال ملتی ہے۔
جہاں مخلص مسلمان آگے آ رہے تھے وہیں مدینہ میں کچھ منافق بھی موجود تھے۔ انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ کوئی کہتا یہ گرمی کا وقت ہے، کوئی کہتا رومی فوج بہت بڑی ہے، یہ جنگ جیتنا ناممکن ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ آخر کار لشکر تیار ہو گیا۔ تقریباً 30,000 مسلمان اس سفر کے لیے نکلے۔ یہ اس وقت تک کا سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا۔ گرمی شدید تھی، راستہ طویل تھا، پانی کم تھا مگر ایمان مضبوط تھا۔ یہ لشکر تاریخ میں جیش العسرا یعنی مشکل کا لشکر کہلایا۔ مدینہ سے تبوک تک کا سفر آسان نہیں تھا۔ کئی آدمیوں کے پاس ایک ہی اونٹ ہوتا تھا، وہ باری باری سوار ہوتے۔ کھانا بہت کم تھا، بعض اوقات صرف چند کھجوروں پر گزارا کرنا پڑتا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ صحابہ کی حوصلہ افزائی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر، امید اور اللہ پر توکل کی تعلیم دیتے۔ جب مسلمان تبوک پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ رومی فوج پیچھے ہٹ چکی ہے۔ وہ مسلمانوں کے حوصلے اور طاقت کو دیکھ کر مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 دن تبوک میں قیام کیا۔ اس دوران ارد گرد کے قبائل کے ساتھ معاہدے ہوئے اور مسلمانوں کا اثر شمالی عرب تک پھیل گیا۔ غزوہ تبوک ہمیں بہت بڑے سبق دیتا ہے۔ مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ، قربانی کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ ایمان والے ہر حال میں آگے بڑھتے ہیں، منافق ہمیشہ بہانے بناتے ہیں۔ قیادت اور نظم و ضبط کامیابی کی بنیاد ہے۔ یہ تھا غزوہ تبوک، اسلامی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ جس نے ثابت کیا کہ ایمان، قربانی اور اتحاد سے بڑی طاقت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسلام کی طاقت صرف عرب تک محدود نہ رہی بلکہ دنیا کی بڑی سلطنتوں تک اس کا پیغام پہنچ گیا۔